بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب وقال اللہ تبارک و تعالی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کا جب سے وجود ہوا ہے تب سے لے کر آج تک ہر زمانے کے اندر حق و باطل کی کشمکش رہی ہے۔ پچھلے زمانوں کے اندر توحید اور شرک اس کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد دنیا مختصر سی تھی اور جو لوگ تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن رفتہ رفتہ وہ دن آیا کہ لوگوں نے بے راہ روی اختیار کیا اور شرک کی آمیزش ایمان کے اندر ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کی وضاحت قرآن کے اندر موجود ہے کہ یغوث، یعوق اور نصر جیسے لوگوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا تھا۔ پھر یہ سلسلہ اس زمانے سے لے کر آج تک چلتا رہا کہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اس کے بندوں میں سے لوگوں کو شریک کیا۔ لیکن ہر چیز ہر زمانے کے اندر، چاہے مذہب جو بھی رہا ہو، اس مذہب کے اندر ایک تصور ہر وقت یہ رہا کرتا تھا کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو جس کو ہم رب مانتے ہیں، جس کو ہم خدا مانتے ہیں، اس کی جانب سے باس پرس ہوگی۔ آج بھی یہودیت، عیسائیت، ہمارے یہاں کا ہندوازم، ہر ایک اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ اگر زندگی اچھی گزاری تو اللہ اپنے رب کے پاس، جس کو وہ رب مانتا ہے، اس کے پاس جانے کے بعد اس کو اچھی زندگی ملے گی، سورگ ملے گا۔ اور اگر زندگی خراب گزاری ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، تو وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے جب اپنے رب کے پاس جائے گا تو وہ نرک کے اندر جائے گا۔ ہمارے ایمانیات کے مطابق اگر اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کر زندگی گزاری ہے تو ایسا شخص جنت کے اندر جائے گا، اور زندگی جی چاہی گزاری ہے، رب کی نافرمانی کے ساتھ گزاری ہے تو جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ تسلسل تب سے لے کر آج تک چلتا آیا ہے۔ حق و باطل کی کشمکش اور حق اور باطل کے درمیان اس بات کا فرق کہ حق ایک خدا کو مانتا اور باطل کئی خداؤں کو مانتا، یہ تو شروع سے آخر تک ہے۔ لیکن ایک زمانہ آیا کہ ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے مذہب کو درمیان سے ہٹا دیا۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جن لوگوں نے مذہب کو درمیان سے ہٹایا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ بہت ذہین لوگ ہیں، یا وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں، ہم تو نہیں سمجھتے ان کو ذہین، وہ اپنے آپ کو بہت ذہین سمجھتے ہیں، اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ہم نے اپنے ذہن سے، اپنی تحقیقات سے، اپنے تجربے سے یہ بات پائی ہے کہ مذہب کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور نہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی موجود ہے۔
لہذا اپنی تحقیقات کے نتیجے میں، اپنے علم کے نتیجے میں اور اپنے تجربے کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر ایک تصور ہے اس زندگی کے بعد کی دوسری زندگی کا، لیکن ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو یہ چاہتا تھا کہ اس دنیا کے اندر، اس دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے اوپر کوئی روک ٹوک نہ رہے، کوئی کسی چیز کی وجہ سے ہمارے اوپر پابندی نہ لگائے۔ لہذا اس سوچ کے بنیاد پر پہلی سوچ یہ پیدا ہوئی کہ کوئی ایسا سسٹم تیار کیا جائے کہ مادر پدر آزاد زندگی گزاری جائے، کوئی روک ٹوک کرنے والا ہمارے اوپر نہ ہو۔ اور اس چیز کو ایک سسٹم کے تحت لانے کے لیے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے ایک تھیوری کا سہارا لیا گیا جس کو ہم ڈارون تھیوری کہتے ہیں۔ حقیقت میں نہ سائنس کی وجہ سے یہ بات پروف کی جا سکتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، نہ کسی اور طریقے سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک زندگی ایسی گزارنی ہے جس کے اندر کوئی روک ٹوک نہ رہے، لہذا ہم رب کو نہیں مانتے، رب کے بنائے ہوئے مذہب کو نہیں مانتے۔ اب اس کے اوپر اپنے فرضی توہمات کو لاگو کر دیا گیا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے مذہب کے قائل ہیں، اور اسی چیز کے قائل تمام مذاہب ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب صحیح ہے۔ ابھی میں اس گفتگو کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس کا مذہب صحیح ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہر ایک قائل ہے اپنے اپنے طریقے سے۔ کوئی ایک کا قائل ہے، کوئی ایک سے زائد کا قائل ہے، لیکن اس دنیا کا بنانے والا ہے، اس کے ہر ایک قائل ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ صرف اور صرف اسلام وہ مذہب ہے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مذہب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس مذہب کو اپنی اصل صورت کے اندر قائم رکھے ہوئے۔ باقی کچھ مذاہب تو ایسے ہیں جو رسم و رواج کے حد تک ہیں، وہاں رسول کا اور آسمانی پیغام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور کچھ مذاہب ایسے ہیں جہاں اسلام آسمانی کتاب تو موجود ہے لیکن وہ اپنی اصل صورت کے اندر موجود نہیں، اور واحد اسلام ایسا ہے جو اپنی اصل شکل کے اندر موجود ہے، اور یہ آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دین آنے والا نہیں۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ درمیان میں کوئی یعنی وہ مذہب کے قائل نہیں، کسی ایسی ذات کے قائل نہیں جو اس دنیا کا بنانے والا ہے، ان کا ایک تصور ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ دنیا اتفاقات کا مجموعہ ہے، دنیا اتفاقات کا مجموعہ ہے۔ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس وقت یہ چیز بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور کیا ہندو، کیا مسلم، کیا عیسائی، کیا یہودی، سب ہر مذہب کے لوگ اس کے اندر شامل ہو کر اسلام کو خیرباد، اپنے اپنے مذہب کو خیرباد کہہ رہے ہیں۔ میں ہر مذہب کی بات نہیں کر رہا، اس لیے کہ ہر مذہب والا تو جہنم میں جائے گا ہی، یہ ملحدین بھی جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن اگر ایمان والا اس کی طرف چلا جائے تو یہ ایمان والے کے لیے بڑی خطرے کی چیز ہے۔ یہ تھیوری، ڈارون تھیوری، اس کو پوری دنیا نے فوراً قبول کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے زندگی اپنے من کی گزارنے کا راستہ کھلتا تھا، اور سائنسدانوں نے اس کو قبول کیا، اور بنیادی تعلیم جو سائنس کی دی جاتی ہے اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے استاد نے جو خود بھی مسلم ہیں، انہوں نے جب پڑھایا تھا تو اس وقت ہم سے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جو سائنس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کتاب کے اندر، اس کو پڑھ لو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے،
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمیں، لیکن کتاب کی حد تک پڑھانے کے وہ بھی پابند تھے۔ سلیبس کے اندر یہ چیز داخل ہے کہ انسان کا وجود کیسے ہوا۔ انسان کا وجود آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ وہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکے کے نتیجے میں دنیا کا وجود ہوا اور بہت دنوں تک اس پر پانی برستا رہا، اس کے بعد پھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے اور ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا، اور اس کے اندر لمبا وقفہ لگا۔ یہ ایک تھیوری پیش کی گئی، لیکن جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس طریقے سے انسان کا وجود ہوا تاکہ بیچ سے ایک صانع کو، جس کو انگریزی میں کریٹر کہتے ہیں، کریٹر کو درمیان سے ہٹایا جائے کہ ہم اس کے پابند ہو کر زندگی گزارے، اس کو ثابت کرنے کے لیے تھیوری پیش کی گئی۔ اس چیز کے ماننے والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم اللہ کو نہیں مانتے۔ ہم سائنس والے لوگ ہیں، ہم تجربات پہ یقین رکھتے ہیں، مشاہدات پہ یقین رکھتے ہیں۔ جو دیکھا ہے وہ مانیں گے، جو ہماری عقل میں آتا ہے وہ مانیں گے، اور جو ہماری عقل میں نہیں آتا وہ ہم مانیں گے نہیں، جو ہم نے دیکھا نہیں وہ مانیں گے نہیں۔ لیکن یہ جو تھیوری ہے اس کو مانتے ہیں، تو ہمارا ایک چھوٹی سی بات ہے، ہمارے اس معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے 1 صدی کی زندگی پائی ہے، پوری صدی کی زندگی پانے والے بہت سارے موجود ہیں، لیکن پوری کائنات کے اندر جب سے اس ملک اس دنیا کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں 1400 سال تو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اور لکھی ہوئی موجود ہے۔ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد نہ کیا جائے، با اعتماد راویوں کے ذریعے ہمارے پاس 1400 سال کی مکمل تاریخ موجود ہے۔ اس 1400 سال کی تاریخ کے اندر ہمیں ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو انسان سے ترقی کر کے کچھ اور بن گیا ہو۔ اس لیے کہ جو لوگ اس نظریے کے قائل ہیں، جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں ارتقاء کا یہ جو مرحلہ ہے یہ کہیں آ کے رک جاتا ہے یا بڑھتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں رکتا نہیں ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ تو ہمارا اگلا سوال ہوتا ہے کہ پھر اس انسان پہ آ کے رک کیوں گیا؟ وہ اس کی مختلف تعویلیں کرتے ہیں، اس وقت اس میں پڑھنا نہیں مجھے، میں بتلانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ ارتقاء بہرحال تجربے کی روشنی میں رکا ہوا ہے۔ جتنی تاریخ پوری دنیا کے اندر لکھی ہوئی ہے، پوری تاریخ میں کوئی ایک انسان مشاہدے کے طور پر ایسا نہیں ملتا جو یہ کہنے والا ہو کہ ان کے باپ جو تھے وہ بندر تھے یا جو بھی تھے، دوسری نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی اولاد یہ ہو گئی۔ جو اللہ کے وجود کو اس وجہ سے انکار کر رہا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم نے دیکھا نہیں اس لیے ہم مانتے نہیں، وہ اس مشاہدے کو، اس تھیوری کا مشاہدہ نہ کرنے کے باوجود اس تھیوری کو مانتا ہے۔ وجہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے دلائل ملے ہیں جس کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں۔ دلائل کہاں ملے؟ جو دلائل ملے وہ کتابوں میں ملے، کسی کے لکھے ہوئے ہیں، کسی نے لکھ دیا کہ وہ فلاں زمانے میں وہ فلاں ہڈی ملی تھی اور فلاں ایسا ہوا تھا اور ایسا ہوا تھا، اس نے لکھا ہے لہذا ہم مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جس سائنٹسٹ نے یہ بات لکھی ہے آپ اس کے اوپر اعتماد کر کے بغیر مشاہدے کے مانتے ہو کہ اس دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے اتفاقات کا مجموعہ ہے، پہلے کچھ تھا پھر کچھ ہوا پھر کچھ ہوا۔ ہم آج جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں اور مذہب کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارے ماننے کی وجہ قرآن ہے، اور قرآن جس کی ذات کے اوپر اترا ہم اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ بھی اعتماد کی وجہ سے مانتے ہو اور ہم بھی اعتماد کی وجہ سے مانتے ہیں۔ آپ کہتے ہو کہ ہم نے تجربہ کیا ہے، آپ نے تجربہ نہیں کیا، آپ نے تجربے پر اعتماد کیا ہے، لیکن ہم نے تجربہ کیا ہے۔ قرآن اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، قرآن کا چیلنج کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے۔ ایک آیت پیش کر کے دکھاؤ۔
اگر انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے تو کائنات کے اندر 1400 سال کی اس مدت کے اندر ایک آدمی تو پیدا ہوا ہوتا جس نے قرآن کے مقابلے میں ایک آیت پیش کی ہوتی قرآن جیسی۔ وہ چیلنج کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے، جو اس بات پر بین دلیل ہے، واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کوئی کم ہوتا ہے، کوئی زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی اس سے زیادہ صلاحیت والا پیدا ہو جاتا اور بنا دیتا قرآن جیسے انسان کا بنایا ہوتا، تو چونکہ انسان کا بنایا ہوا ہے ہی نہیں اس لیے آج تک کوئی بنا نہیں پایا۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، اس تجربے کی بنیاد پر ہم مانتے ہیں قرآن اللہ کا، یقین تو ہے ہی لیکن سمجھانے کے لیے۔ آپ کا تو تجربہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ قرآن جیسا کوئی آج تک نہیں بنا پایا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا تنہا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کو الٹنے پلٹنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب ہماری ایک چھوٹی سی بات ہے، جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم اللہ کے وجود کو نہیں مانتے کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے تجربے اور ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے، وہ اپنا یہ اصول تبدیل کر لیں، اس لیے کہ جس ڈارون تھیوری کے وہ قائل ہیں وہ بھی انہوں نے دیکھی نہیں ہے، پڑھی ہے، لہذا اصول تبدیل کر لیں کہ ہم لکھی ہوئی چیز بھی مان لیتے ہیں، کسی کے تجربے اور مشاہدے کو بھی مان لیتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو تھیوری کی چیز ہوتی ہے اور وہ تھیوری ہماری سمجھ میں آتی ہے تو ہم مان لیتے ہیں بھلے ہم نے نہ دیکھا ہو، لہذا اپنی عقل کی مانتے ہیں، حقائق کی نہیں مانتے۔ یا اگر اصول یہ ہے کہ تجربے کے دوسرے کے تجربے پر اور دوسری تھیوری کے اوپر یقین رکھ لیتے ہیں تو پھر اس اعتبار سے قرآن سے زیادہ مضبوط کوئی کتاب نہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی رسول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس مذہب کو مان لینا یہ اصل ہے، یا تو اصول تبدیل کر دیجئے یا اپنا مسلک تبدیل کر لیجئے۔ دوسری بات، ڈارون تھیوری کہا یہ جاتا ہے، آج بھی جو لوگ میں نے شروع میں کہا تھا، بنیاد یہ نہیں ہے کہ یہ تھیوری صحیح ہے یا نہیں، بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو درمیان سے ہٹانا ہے تاکہ جی چاہے زندگی گزاری جا سکے اور بے روک ٹوک کے گزاری جا سکے، یہ کہا جا سکے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، ہمارا کچھ ہوگا نہیں، بنیاد یہ ہے۔ ورنہ آج سے 20 سال پہلے، تقریباً 20 سال ہوا ہوگا، کچھ زیادہ ہی ہوا ہوگا، میرے گھر پہ ایک اخبار آیا کرتا تھا، بلٹس کے نام سے اخبار آیا کرتا تھا، اس میں ایک مضمون چھپا تھا، عراق کے ایک سائنٹسٹ نے ہزاروں سال پہلے کا مینڈک کا جینس اٹھایا اور پھر آج مختلف زمانوں کے مینڈک کے جینس اٹھائے اور سب کو اٹھا کر لیب کے اندر ٹیسٹ کر کے بتا دیا چاہے جتنا پرانا جینس بھی اٹھایا اس میں اور موجودہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ نظریہ رکھنا کہ وقت کی تبدیلی کے ساتھ، اس لیے کہ جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ مینڈک پہلے بناتے ہیں اس کے بعد انسان بناتے ہیں، بغیر مینڈک بنائے انسان بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ پانی سے باہر آئیں گے نہیں پہلے۔ تو اس نے یہ ثابت کیا، اس سائنٹسٹ نے، کہ جو تھیوری ڈارون تھیوری بتائی جاتی ہے حقیقت میں ڈارون تھیوری کوئی چیز نہیں ہے، ورنہ کل کے مینڈک میں اور آج کے مینڈک میں کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہوتا۔ یا میں آج سے 20 سال، تقریباً 20 سال، کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اخبار کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، ڈارون کون تھا؟ ڈارون کوئی ایسا محقق نہیں تھا، ایک سیاح تھا، پوری دنیا گھوما کرتا تھا، اس نے دنیا کے مختلف مناظر دیکھے، دنیا کے اندر مختلف طرح کے لوگوں کو دیکھا، مختلف طرح کے جانوروں کو دیکھا، تو اس نے ایک اپنا تجربہ نوٹ کیا جس کو ڈارون تھیوری کہا جاتا ہے۔ لیکن
عیاشوں کو یہ چیز بہت پسند آئی، بعد کے لوگوں نے اس کو دلائل سے مضبوط کرنے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔